صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فلک بولا کہ مجھ پر انوار الہی ہے، فلک بولا کہ مجھ پر انوار الہی ہے،
زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو اسرار الہی ہے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور اور مکہ مدینہ ہے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسے نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے، فلک بولا کہ مجھ پر ابر رحمت بھی برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے، فلک بولا کہ مجھ پر سید لولاک آیا تھا، زمین بولی اول اس نے قدم مجھ پر ٹکایا تھا، فلک بولا کہ مجھ پر فرشتے باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہوں گے۔ درود شریف پڑھ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ترائے دعائیں تلاوت کیتے ہیں، دو دعائیں اللہ دے قرآن چوں اور ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے چوں۔ پہلی دعا دعائے کلیم اللہ اور دوسری دعا دعائے خلیل اللہ اور تیسری دعا دعائے حبیب اللہ۔ دعائے کلیم تو مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا، دعائے خلیل تو مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا، اور دعائے حبیب تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا۔ دعائے کلیم دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ حضرت ہارون دی فصاحت منگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ حضرت ہارون دی فصاحت منگی، اور دعائے خلیل دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت منگی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے حبیب دے اندر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ وچ حضرت عمر دی غیرت منگی۔ پہلی دعائے کلیم تو میں تبرکن تلاوت کی تھی ہے، لیکن اس وقت جڑا میرے پیش نظر عنوان اولو دعائیں ہیں، دعائے خلیل اللہ اور دعائے حبیب اللہ۔ دعائے خلیل بھی قبول ہو گئی اور دعائے حبیب بھی قبول ہو گئی۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمینے ہن جو دعائیں قبول ہو گئے اللہ دی بارگاہ وچ، دعائے خلیل بھی قبول ہو گئی اور دعائے حبیب بھی قبول ہو گئی، لیکن کچھ فرق ہے۔ دعائے خلیل قبول تو ہوئی ہے، لیکن نتیجہ کئی ہزار سال بعد آیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا قبول ہو گئی ہے. جو جناب خلیل نے دعا منگی، یا اللہ اپنا محبوب بھیج، آخری نبی بھیج. حضرت خلیل دی دعا قبول ہوئی ہے، لیکن نتیجہ کئی ہزار سال بعد آیا. لیکن قربان جاواں دعائے حبیب تو، آمنہ دلال دی دعا تو. رات دی تاریکی وچ غلاف کعبہ پکڑ کے دعا منگیے، یا اللہ عمر بھیج. اسلام کو رنگ لاؤنا چاہنے عمر بھیج. بس سویرے تھی دی گئی ہے، حضرت عمر روندہ ہویا پاک پیغمبر دے قدمہ چ پہنچ گیا. دعائے خلیل، اللہ نے دعائے خلیل کو ایڈا پسند فرمایا جو اللہ نے اپنے قرآن دے ورکیں دے اندر جگہ دے دیتی ہے. حالانکہ قرآن تا حضور سے ہی نازل تھا، تے دعائے خلیل تا پہلے ہو گئی جلہ ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں نبی صحیح کو پہلے. لیکن یہ دعا ایڈی اللہ کو پسند آئی ہے جو اللہ نے قرآن دے سینے دے اندر محفوظ کر چھوڑی ہے. دعائے خلیل فرمایا، ربنا وبعث فیہم رسولا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جناب خلیل نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی، پروردگار عالم ربنا، سارے داتا. داتا کون؟ اونچی آواز نہ، ربنا سارے داتا مہربانی فرما، او نبی میری اولادی جو بھیج دے، جڑے نبی دا وعدہ تو عالم ارواح دے اندر گھن چکے ہیں. جڑے نبی دا وعدہ عالم ارواح دی کانفرنس دے اندر گھن چکے ہیں. عالم ارواح دے اندر ایک بہت بڑے جلسے دے اندر گھن چکے ہیں. اللہ نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں دیا روحاں کو جمع فرمایا، اور ان کا ذکر بھی قرآن ہے. قرآن پاک نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے عالم ارواح دے اندر روحاں دا جہان، عالم دا معنی جہان، ارواح جمع روح دی، روحاں دا جہان، اللہ نے سارے نبیاں دیاں روحاں کو جمع فرما کے انہاں سارے نبیاں دیاں روحاں کن اپنے محبوب دی نبوت دا وعدہ کیتا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میثاق تھوڑے سیاسی لوگ میثاق دا لفظ کٹی ہوئے تو میثاق جمہوریت، یہ میثاق دا لفظ عربی دا اندے وچ نکلیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
اللہ نے سارے نبیاں دیاں روحاں کو جمع فرما کے پختہ وعدہ کیتا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبیو تو کو میں دنیا تے بھیجن والا اور تھوڑے سر دے تے نبوت رسالت دا تاج سجاون والا اور کلہ نہ چھڑے سا تو کو اللہ فرمائے دے تنہا نہ چھڑے سا لما آتیتکم من کتاب و حکمت تو کو کتاب ہی دے سا تنال کتاب سمجھاون دا ڈھنگ بھی آپ سکھے سا کتاب سمجھاون دا سلیقہ بھی تو کو آپ سمجھے سا تو معلوم تھی دے کتاب بغیر استاد دے سمجھ نہیں آندی بولو اگر کوئی آکے جو میں کتاب پڑھن نال عالم بنوے سا یہ بہت مشکل ہے اور جڑا آپ آدھے میں کتاب سمجھ کے عالم بنوے سا اکثر بندے گمراہ تھی ویندن یا پرویزی بنویندن یا قادیانی بنویندن غلام احمد پرویزی یوہا غلام احمد قادیانی یوہا آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جڑا دیں ساکو مولوین دی کی ضرورت ہے اب آپ قرآن سمجھ گن سو بھئی اللہ نے قرآن بھیجے کتاباں بھیجے نبیاں کو بھیجے تے اللہ اے نہیں فرمایا کہ بس کتاب ہی وے تساں جانو تو اللہ کام جاڑے فرمایا نہیں کتاب ہی دے ساں اور کتاب سمجھاون دا سلیقہ بھی میں آپ سکھے ساں کیونکہ نبیاں دا استاد کون ہے اونچی آواز نہ نبیاں دا استاد کون ہے قرآن پاک نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ او میرے نبیوں تو کو کتاب بھی عطا کرے سا اور کتاب کو سمجھاون دا ڈھنگ بھی آپ سکھے سا کتاب سمجھاون دا سلیقہ بھی آپ رسے سا لیکن میرے نبیوں از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تو کو میں دنیا تے بھیجے سا تساں اپنا فرض منصبی ادا کرے سو لیکن تساں سارے نبیاں دے بعد تساں سارے رسولاں دے بعد ثم جاءکم رسول تساں سارے دے بعد میرا محبوب آسی تساں سارے دے بعد آمنہ دلال آسی تساں سارے دے بعد عبداللہ دا در یتیم آسی لیکن میرے نبیو آسی تا تساں سارے نبیاں دے بعد لیکن سارے نبیاں دا امام بن کے آسی آسی تساں سارے نبیاں دے بعد تساں سارے نبیاں دا سردار بن کے آسی تساں سارے نبیاں دے بعد لیکن سارے نبیاں دا امام بن کے آسی فخر رسول بن کے آسی مولائے کل بن کے آسی ہادی سبل بن کے آسی رہبر و رہنما بن کے آسی بدر الدجا بن کے آسی شمس الضحیٰ بن کے آسی خیر الورا بن کے آسی تساں سارے نبیاں دے بعد ثم جاءکم رسول تساں سارے دے بعد آمنہ دلال آسی لیکن تساں سارے نبیاں دا امام بن کے آسی اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کیوں وحدے ہیں توجہ ہے امام الانبیاء کیوں وحدے ہیں امام الانبیاء واسطے آدھے ہیں جو مسجد اقصی دے اندر معراج علی رات حضور نے سارے نبیاں دی امامت کرائی توجہ ہے مارکا توجہ ہے جے ناراض نہ تھی وہ تو نکتے دی گال بھئی بھی ذہنی چاہ گئی ہے اگر حضور دے پچھو روح کھڑے ہوئے نا تا نبی سائیں کو آکمہا امام الارواح بولو تا لیکن نبی جسم روح مع الجسم اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نال جیڑا نبی جتھاں ہاں اللہ نے اتھائیں پہنچائے مسجد اقصی دے اندر بات کئی آدن کیونکہ لوگ آدن دین سارے عقل دے مطابق ہوئے جی میں سارے عقل آکے دین اوے ہوئے حالانکہ یہ گال تک ہے نہیں
جو ایک میں تھی سکتے جو کوئی نبی دی قبر مبارک تے روضہ مبارک کتھائیں کوئی نبی کتھائیں تے بات ایک میں آئے ہو سن تے سارا سوال ہے جو او کی میں آئے ہو سن تے اے نوے سوچا جو اللہ نبی کو کی میں معراج تے کھن گئے بولو تو صحیح یہ فرش والا عرش تے کی میں پہنچے بولو تو صحیح جڑا جواب تو سارے سو سارا جواب نہ لکھا کھڑا ہو سی بولو تو صحیح بھئی اللہ پاک اپنے محبوب کو جو گھن گئے یہ بیت اللہ شریف کو لاغتے مسجد اقصی دا سفر چلو ایک گال بھی منی دیئے جو زمینی سفر ہے سارا یہ سفر سارا زمینی سفر ہے ایک گال تا عقل دے خلاف ہے جو ہووے عبداللہ دا چند ہووے آمنہ دا لال ہووے پاک پیغمبر تے در یتیم تے فرش زمین تے رحمن والا تے ست آسمانہ دے پار گئے ایک کوئی تھوانی میری طاقت نہیں جو نبی گئے کون گھن گئے بولو پر ست آسمانہ دے پار سدرۃ المنتہا تو اگے جیڑا خدا اپنے محبوب کو ست آسمانہ دے پار گھن گئے وہ خدا سارے نبیاں کو جتھا بھی ہن انہیں کو جمع کر کے مسجد اقصی دے اندر گھنا ہے تے اپنے محبوب دے پیچھو نمازاں پڑھوائیں توجہ ہے مارکا توجہ ہے بل کئی سارے پھرا آدھے ودرانن دیکھو جی یہ نبی کو آپ جیاں منیندن میں کہ نہیں اساں تا نبی دے برابر بھی نبیاں کو نہیں منیندے یار بولو تو صحیح اساں تا حضور دے برابر بھی کہیں نبی کو بھی نہیں منیندے عام انسان دی کڑی طاقت ہے بولو تا دیکھو بھئی تھواری مسجدہ امام جو ہے وہ امام اگو ہوندے پچھو ہوندے مطلب تھا کوئی نما رواج کٹی کھڑے ہو بولو امام اگو ہوندے نا پچھو تو نہیں ہوندا اچھا امام ہمیشہ اگو ہوندے تے اگر امام اگو ہوندے امام دے اگو بھی کوئی نہیں کھڑ سکتا امام دے برابر ہی کوئی نہیں کھڑ سکتا بولو تا اگر ایک بندہ آ بنجے تا تامی اگر جماعت کرنی پوے تا تھوڑا جہاں جڑا ایک بندہ ہے وہ پچھتے ہٹ کھڑ دے امام کو آدھے تھوڑا جہاں پتہ تا لگے جو اے امام ہے اے مقتدی ہے او امام دے برابر نہیں تھی سکتا میاں اے تا دنیا دا امام ہے عام انسان ہے ان دے واسطے مسئلہ ہے جو امام دے کوئی اگو نہیں کھڑ سکتا امام دے کوئی برابر ہی نہیں کھڑ سکتا حضور تا امام الانبیاء ہے بولو تو صحیح توجہ ہے مارکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا امام الانبیاء ہیں ان دے کولو وقت کے بیا کہیں دی شان کہیں نہیں ان دے برابر بھی کہیں دی شان کوئی نہیں آکو بے شک اونچی آواز نہ البتہ اتنا ضرور آ دیں فرمایا کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو کہا ہے کس نے کہ سرتاج انبیاء نہ کہو یہی فلسفہ ہے قل انما انا بشر خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو خدا ہے مصطفیٰ ہے اور میں تادہ بداں جڑے ویلے قرآن پاک دے اندر اللہ دی شان آئی اللہ دا قرآن آدے الحمدللہ رب العالمین اور جڑے ویلے قرآن پاک دے اندر آمنہ دے لال دی شان آئی اللہ دا قرآن آدے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور پھر میں کیوں نہ آکھاں چونکہ میرا عقیدہ میرے اکابر علماء دیوبند عقیدہ میرا عقیدہ علامہ توسوی دا عقیدہ میرا عقیدہ علامہ قریشی دا عقیدہ میرا عقیدہ مولانا الہ الدین رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ میرا عقیدہ مولانا مفتی محمود دا عقیدہ جی میں نماز عبادت روزہ عبادت
حج عبادت، زکات عبادت، تبلیغ عبادت، جہاد عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، قرآن پڑھاونا عبادت، ایویں آمنہ دے لال دے شان بیان کرنا بھی عبادت، ایویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرنا بھی عبادت۔ اور ایماستے پھر میں آدھرانا لوگو او رب العالمین ہے، اے رحمت للعالمین ہے، او رب العالمین ہے، اے رحمت للعالمین ہے، او اللہ ہے، اے رسول اللہ ہے، او رب، اے شاہ عرب، او رب ذوالجلال، اے آمنہ دا لال۔ جڑے سجاک بیٹھے ہو تو سبحان اللہ کو، ہاں، او رب ذوالجلال، اے آمنہ دا لال، اون دی ربوبیت ہے، این دی نبوت ہے، اون دی خلقت ہے، این دی امت ہے، اون دی مغفرت ہے، این دی شفاعت ہے، اون جیاں خدا کوئی نہیں، این جیاں محمد مصطفیٰ کوئی نہیں۔ نال عقیدہ بھی سن دے جو نا، آمنہ دلال اے عابد، او معبود ہے، اے ساجد، او مسجود ہے، اے راکع ہے، او مرکوع ہے، اے قاصد، او مقصود، او خالق، اے مخلوق، او رازق، اے مرزوق، او مالک، اے مملوک، اے منگن والا، او دیون والا۔ دیون والا کون ہے؟ اونچی آواز نہ، سارے نبیوں کو دیون والا کون ہے؟ صحابہ کو دیون والا کون ہے؟ اہل بیت کو دیون والا کون ہے؟ اولیاء کو دیون والا کون ہے؟ پوری کائنات دا رب اور داتا کون ہے؟ ساری کائنات منگن والی دیون والا کون ہے؟ سارے نبی منگن والے دیون والا کون ہے؟ سارے صحابہ منگن والے دیون والا کون ہے؟ سارے اہل بیت منگن والے دیون والا کون ہے؟ سارے ولی، سارے غوث، کتب، ابدال، سارے انسان، ساری کائنات منگن والی دیون والا کون ہے؟ ایماستے میں آدھا وداں، اے منگن والا، او دیون والا، اے اللہ دے سامنے رومن والا، اللہ پہ رحمت دے ہتھاں نال ہنجوں پونجن والا۔ اچھا ایک گال میں آپ نہیں بیٹھا آدھا، ایک گال مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک چمک دی کھڑی ہے، بخاری شریف دے اندر حدیث پاک چمک دی کھڑی ہے۔ نبی سے فرمینن انما انا قاسم واللہ یعطی، انما انا قاسم واللہ یعطی، سہیں فرمینن میں تقسیم کرن والا، میں قاسمہ، میں وڈاون والا، دیون والا کون ہے؟ واللہ یعطی، عطا کرن والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے نبیو ثم جاءکم رسول، میرے زور لاون تو صدقے، توری چپ تو بھی صدقے۔ اچھی آواز نہ لاکو نا سبحان۔ سارے روزانہ دے جلسے گلے خراب ہیں، تے ٹائم تے روٹی کائنی، ٹائم تے نیندر کائنی، سفر، روزانہ سویرے جلسہ، شام دا جلسہ، سپیر گلہ ملدا نہیں، ملدے تورے پاسے سپیر گلہ ملدے کوئی؟ ہاں جی ایتا ہاں شہر دا پتہ کر سو دیکھا توجہ مار کا، جو بھی ہر جلسے تے پرانا گلہ لہا چھوڑوں تے نواں چڑھا چھوڑوں، گلہ وہ چلدا ودے تے، لیکن جنہیں ویلے تھوڑا جواب سن دے ہیں ایمیں پتہ چل دے جو پورا مہینہ تساں تقریرہ کرے دے رہے گئے، تھوڑا گلہ سرو ختم ہوں دے۔ اچھی آواز نہ لاکھونا سبحان اللہ۔ قرآن پاک نے فرمایا ثم جاءکم رسول، اللہ نے فرمایا او میرے نبیو تساں سارے دے بعد میرا محبوب آسی۔ اللہ تیری حکمت تو قربان، اللہ تیری حکمت تو قربان۔ آمنہ دلال آئے تا آخری چند، لیکن نام زدگی پہلے ہو گئی۔ اتائی میں ایک نکتہ دسنا چاہنا جندہ تعلق عقیدے نال ہے۔
آمنہ دے لال سب نبیاں دے بعد آئے، نامزدگی پہلے ہوگی عالم ارواح دے اندر، اجے سلسلہ نبوت جاری نہ ہویا ہا، عالم ارواح دے اندر اللہ نے پہلے اپنے نبی دی نبوت دا وعدہ گھن چھوڑیا، نامزدگی پہلے ہو گئی، اظہار سب تو بعد، آمنہ دے لال بھی آخری چاہے جی اگر توجہ فرمائی بیٹھے ہو، چونکہ آسانی سٹیج تو انشاءاللہ نہ کوئی گال نہ کوئی مندہ نہ کوئی ایسی گال جیڑی گال ہو سی قرآن ہی چوسی نبی دے فرمان ہی چوسی، گالی مندے او کٹھیں جے کوئی قرآن حدیث نہ آندہ ہوئے، توجہ مارکا پیچھو گالی مندے تے گزارا کیتا ٹائم پاس کیتا، اسا اندے ونجوں کیوں سارے کل اللہ دا قرآن موجود ہے، آمنہ دے لال دا فرمان موجود ہے، توجہ ہے مارکا، توجہ ہے، آمنہ دے لال آخری چاہے نبوت دے سلسلے دے اندر، نبوت دے سلسلے دے اندر آمنہ دے لال بھی آخری چاہے تے خلافت دے سلسلے دے اندر حضرت علی بھی آخری چاہے، توجہ ہے، توجہ ہے، نبوت دے سلسلے دے اندر آمنہ دے لال آخری چاہے اور خلافت دے سلسلے دے اندر حضرت علی آخری چاہے، اللہ سیاں راز کیا ہے، اللہ سیاں حکمت کیا ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دا فعل حکمت کو خالی نہیں ہوندا، اللہ تو وڈی حکیم ذات ہے، تیرا ہر کم بغیر حکمت دے نہیں ہوندا، اللہ تیرا محبوب آیا بھی آخرت، حضرت علی خلافت دے سلسلے چاہے بھی آخرت، اللہ انہی حکمت کیا ہے، کائنات والو اللہ پاک نے اے تھاکو ساکو دا سامنا ہا جو میرا محبوب سارے نبیاں تو بعد آئے، مصدق الانبیاء بن کے آئے، حضرت علی سارے خلیفہ تو بعد آئے، مصدق الخلفاء بن کے آئے، میں مزید ہی کو آسان کرنا چاہنا، آمنہ دے لال سب نبیاں دے بعد ہی چاہے، پہلے نبیاں دی تصدیق کی تھی، حضرت علی سارے خلیفہ تو بعد آئے، پہلے خلیفہ دی تصدیق کی تھی، میں مزید آسان کرنا چاہنا، آمنہ دے لال سب نبیاں دے بعد آئے اور آ کے اعلان فرمایا، لوگو میں کن پہلے جتنے نبی گزر چکے آدم بھی سچے، نوح بھی سچے، ابراہیم بھی سچے، اسماعیل بھی سچے، یعقوب بھی سچے، یوسف بھی سچے، 1,00,000 تے کئی ہزار انبیاء علیہ السلام آئے، سارے نبی سچے، آمنہ دے لال نے پہلے نبیاں دے بارے فرمایا، سارے نبی سچے، حضرت علی بھی سارے خلیفہ تو بعد ہی چاہ کے اعلان فرمایا، لوگو میرے کو پہلے جتنے خلیفے آئیں ابو بکر بھی سچے، بولو تو صحیح، میں کو پہلے ابو بکر آئے وہ بھی سچے، عمر آئے وہ بھی سچے، عثمان آئے وہ بھی سچے، یار میں کوئی بیا نکتہ ہی سمجھ آگئے تو بڑے ذہنی چاہ گئے، میں سمجھنا تھوڑی توجہ دی برکت ہے جو اللہ پاک نے دماغ کی گال سڑ دیتی ہے تو عرض کر دے ماں، اور وہ میری گال نہیں، میرے استاد مکرم محسن آل سنت علامہ عبدالستار صاحب تونسوی رحمت اللہ علیہ ایک نکتہ ہے وہ میں دسنا چاہنا، اللہ یہ بڑی عجیب حکمت ہے جو اللہ نے پہلے نبوت کو رکھے، پیچھے صداقت کو رکھے، وقت شہادت کو رکھے، وقت ولایت کو رکھے، توجہ ہے، اور یہ ترتیب اللہ نے قرآن بیان فرمائی، قرآن پاک نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ نے 4 جماعتیں بیان فرمائیں، اللہ فرمائے میں نے 4 تے راضیاں، میں نے 4 تے راضیاں، اے 4 انعام یافتائیں، اے 4 منعم علیہم، اے 4 طبقے 4 جماعتیں تے میں اللہ دی رحمت دی بارش آئی، اور پہلی جماعت نبیاں دی، پہلی جماعت
نبیاں دی، اور دوجی جماعت صدیقاں دی، تیجی جماعت شہیداں دی، چوتھی جماعت ولیاں دی۔ یہ 4 جماعت اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے پہلے نبوت کو رکھے، وال صداقت کو رکھے، آخری ولایت کو رکھے۔ معلوم تھیندے اللہ تیری حکمت تمہیں قربان ونیا۔ اللہ سیاں پہلے نبوت تے وال صداقت، یعنی نبوت دے بعد خلافت صدیق، بولو تو صحیح، نبوت دے بعد خلافت صدیق، اور بعد دے اندر حضرت علی دی خلافت ولایت آخر دے اندر۔ اللہ سیاں کیا حکمت ہے؟ اللہ فرمائے کائنات والو میں جاندا ہم جو صدیق دے دشمن بہوں آسن، بولو تو صحیح، میں جاندا ہم جو صدیق دے مخالف بہوں آسن۔ اللہ نے پہلے نبوت رکھیے، ول صداقت رکھیے، ول بعد دے اندر ولایت رکھیے۔ اللہ سیاں راز کیا ہے؟ اللہ فرمائے میں ہی واسطے پہلے نبوت کو رکھے می، پیچھے صداقت کو رکھے می۔ جو کوئی پہلے پوچھسی صدیق دی خلافت دے متعلق، جے کوئی پہلے پوچھسی نبی صفایاں دے سی، جے کوئی بعد اچ پوچھسی علی صفایاں دے سی۔ کوئی گال سمجھا نہیں بھی؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا میرے نبیو تساں سارے دے بعد میرا محبوب آسی، لیکن میرے نبیو اتھائیں بہ کے آج 2 وعدے کر کے ونجو۔ عالم ارواح عالم ارواح دی گفتگو ہے، میرے نال 2 وعدے کر کے ونجو۔ اللہ سیاں کیا 2 وعدے کرنے تھوڑے نال؟ اللہ نے فرمایا میرے نبیو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اللہ نے فرمایا میرے نبیو اگر تھوڑی موجودگی دی اندر تو سمی زمین تے پہنچ ونجو تے تھوڑی موجودگی دی اندر میرا محبوب آونجے، تو سمی موجود ہو تے تھوڑی موجودگی دی اندر آمنہ دلال آونجے، تو سارے نبی پہلے وعدہ کرو اپنی نبوت کو چھوڑ کے میرے محبوب تے ایمان کے ناسو۔ میرے محبوب دے ہونے ہویاں تھوڑی نبوت نہیں چلنی، بولو تو صحیح، میرے نبی دے ہونے ہویاں تھوڑی نبوت، بولو۔ اللہ غریق رحمت فرمائے علامہ توسوی رحمت اللہ علیہ کو کئی جلسے نے فرمایا نرمیاں تساں تا آدھے ہو جو سارے پیو ڈالے آنا رسمہ چلن، انشاءاللہ ساری کوشش ہوئی تو اساں نبی دی نبوت تے نبی دے کلمے دے ہوندے ہویاں کبہ نبی دا کلمہ ہی نہ چلانے سو، بولو تو صحیح، توجہ مارکا ساری طاقت ہوئی اساں حضور دے ہی کلمے دے ہوندے ہویاں بیا کہیں نبی دا کلمہ ہی نہ چلا دے سو، تو آدھے سارے پیو ڈال دے رواج چلن، او کتا چلانے نے اساں، توجہ مارکا، توجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبیوں میرا محبوب تاری موجودگی چاہ گیا، تساں سارے نبی اپنی نبوت کو چھوڑ کے میرے محبوب تے ایمان کی ناسو۔ اور دوجھا وعدہ وَلَتَنْصُرُنَّ، تساں سارے نبی اے بھی وعدہ کرو اگر تاری موجودگی چاہ آمنہ دلال آونجے، اگر کہیں محاذ دے ہوتے میرا نبی تو کو صد مارے اور تو کو کہ آؤ کفار نال مقابلہ کرنے، او مشرکین نال مقابلہ کرنے، او ملحدین نال مقابلہ کرنے، دین دے دشمن نال مقابلہ کرنے، او اجتماعیت بنا کے کٹھے سفر کروں مقابلہ کروں، تو تساں سارے نبی وعدہ کرو میرے نبی دی آواز نال آواز ملا کے انہوں نال نصرت دا بھی وعدہ کرو، نصرت دا بھی وعدہ کرو۔ سارے تبلیغی جماعت والے ایک لفظ پکائی ودن دوستو بزرگو، دین ہجرت اور نصرت سے آیا ہے، یہ آدن کے نہیں آدھے، بولو تا دین ہجرت اور نصرت سے آیا ہے، تو فرمائے ہجرت نال بھی دین دی نصرت امداد ہے اور نصرت نال بھی امداد ہے، تو فرمایا نبیوں میرے نال دو وعدہ کرو، پہلے تو میرا محبوب تھوڑی موجودگی چاہویں ایمان کے نوائے تھوڑی نبوت ختم میرے نبی دی نبوت چل سی، اور دوجا وعدہ ہے کرنے جو میرا نبی کئی محاذ دے تو کو صد مارے نا، جو آؤ کفار دے خلاف بے دینہ دے خلاف برسرے پیکار ہو کر مقابلہ کرنے، تو سارے نبی میرے محبوب دے نال امداد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ جڑے دو گالے تھی چکن پیچھے اللہ پوچھے نبیاں کن
قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری۔ او میرے نبیو میں جو تھوڑے کو وعدے دے متعلق فرما رہے ہیں میرے نال وعدہ کریں دے ہو یا نہیں؟ قال اقررتم کیا اقرار کریں دے ہو یا نہیں؟ واخذتم علی ذالکم اسری ای وعدے معاہدے دی ذمہ داری اٹھیں دے ہو یا نہیں؟ سارے نبیاں نے بیک زبان جواب عرض کیتا قالو اقررنا، ہاں خدا بندہ ایسا اقرار کرنے ہیں، ایسا وعدہ کرنے ہیں اگر تیرا محبوب ساری موجودگی چاہ گیا ایمان میں گھننا سوں، اگر تیرا محبوب ساری موجودگی چاہ گیا نصرت بھی کرے سوں۔ اللہ نے فرمایا شاباش میرے نبیو، کچھ سبحان اللہ اونچی آواز میں، شاباش میرے نبیو، شاباش میرے نبیو، لیکن قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ اللہ فرمائے میرے نبیو یہ عہد معاہدے دے اندر تساں بھی گواہ بن ونجو میں بھی گواہ بن وینا۔ اتھیں علماء نکتہ لکھ دیں قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ یہ وعدہ کھنن والا اللہ تعالیٰ ہے، وعدہ کرن والے نبی ہے تے جیندے واسطے وعدہ پیا تھیندے او بھی سرتاج الانبیاء ہے۔ نبی پھردے تک کہنن پہ، نبی مکردے تک کہنن پہ جی میں تھوڑی ساری عادت ہے، بولو تو صحیح، ہاں جی جو نبی مکردے تک کہنن گواہ کیوں بنایا اللہ نے؟ اللہ ہی کیوں فرمایا تو سائیں گواہ بن ونجو تو میں بھی گواہ بن وینا؟ اللہ کو پتہ ہا جو میرے نبی پھردے کہیں نہیں، میرے نبی مکردے کہیں نہیں، یہ تھاکو ساکو سبق سمجھاونا ہا اللہ نے کہ جیڑے ویلے کہنال عہد معاہدہ کرو ایک تک گواہ بنا گدے کرو تے دوجھا ہے جو لکھ بھی گدہ کرو۔ تھوڑے سارے ایمان دا حکومت کو پتہ جو چلے اون نکاح دے رجسٹر کھنا ہے، بولو تھا یار بلندے نہیں وے پائے، حالانکہ نکاح تا صرف دو لفظ دا نہ ہے ایجاب اور قبول، ایجاب قبول دا نہ ہے، اڈو ایجاب تھی گئے اڈو قبول تھی گئے بس نکاح ہو گئے۔ خطبہ مسنون طریقہ ہے خطبہ پڑھ گی دے جی بسم اللہ، اگر خطبہ نہیں پڑھا نکاح تھی گئے، توجہ ہے۔ لیکن اگو ہی نکاح دے واسطے واتا کو کئی رولے پائے وندن، کیا طے ہویا، کیا لکھا، کیا شرطاں، کیا گالیں، او منہ زبانی گالیں اکثر وندے بندے مکر حکومت ہے کہ بھی رجسٹر کٹوں انہاں دے ہاتھ پیر بدھوں، بولو تو صحیح، توجہ ہے مارکا، پیچھے ہاتھ پیر بدھن واسطے جو بھی یہ مکر نہ ونجن، یہ انکار نہ کر دے ون، کچھ یاداشتاں ہی کمزور تھی وندن، بھولی وندن، چلو انہیں کوئی یاداشت واسطے نکاح رجسٹر ہوئے تاکہ انہیں کو پتہ چلے جو خیال کری نکاح فارم میں ہر شے لکھی پی مطلب چکیوں تو دیونی پوسی ہر شے، بولو تو صحیح، ایویں کے کہے نا، توجہ ہے مارکا، این واسطے اساں لوگ اکثر جھگڑے سارے تو ہوں ویندے پائیں جو پہلے اساں دے باش ہوئے مولوی صاحب ہے کوئی پھر سک دے، یہ تو تبلیغی چھی چلے لئی کھڑے ہے کوئی پھر سک دے، باش ہوئے تو صوفی با صفا ہے کوئی پھر سک دے، باش ہوئے تو تہجد گزار ہے پکا نمازی ہے یہ کوئی پھر سک دے مکر سک دے، جو خدا نہ خواستہ پھر ریونجے کہیں مغالطے دی وجہ کروں پچھ اوہ بندہ ہوں دے تو اوہ مولی صاحب ہوں دے ان دی کشے نہیں بجدی ہوٹلہ تے بے کے بھی ان دے گلے چوکہ تے بے کے بھی باش ہوئی میں ڈاڑھا رکھوائی ودے جان دیں ایسا ہی بولو تو صحیح، یہ بیماری ہنجا کہنا اصل بنیاد یہ ہے جو اساں شریعت کو لو چک ویندے ہیں جو اللہ فرمائے جو لکھ گدہ کرو تے نال گواہ بنا گدے کرو، اساں آدھے نہیں اتبار ہے ساکو، صوفی صاحب تے مولی صاحب تے اتبار ہے، میں کہ کہنا آج دے دور اتبار علی گال اوہ ختم تھی گئی ہے، وہ جی میں کہا کیا ابا وے ابا اوہ تو ابا ہیں حساب تے ہمیں تو بچڑے ہیں، بولو تو صحیح، اوہ تو ابا ہیں حساب تے ہمیں تو یہ تو ساں اللہ بخش حافظ سلطان صاحب کو جٹھا یہ نات خان حافظ سلطان صاحب دے رہے آلے، ہاں جی انہیں دا پوتر ہے نا کاری شبیر کمتر صاحب دا ساتھی ہے، اللہ کمتر صاحب دی قبر کو جنت دا باب بنائے، ایک کاری شبیر بڑا ماشاءاللہ آوازی ہے تے ہکری مار اے پیو پتر کٹھے تھی گئے نات پڑھان، ایک کروڑ دے علاقے اساں بیٹھے ہیں
جو پیو کو خیال تھی گئے آخر پرانا نات خان جہاں ایڈو ہن جوانی والی آواز آئی اڈو ہائی بڑھے پہ دی آواز تے بڑھڑے کو خیال تھی گئے بے پوترا میرے کٹھے نات پڑھا ہن اے وقت شبیر بڑا چلا کے جو پیو کو پیا کہ ابا اومے تو ابا ہیں لیکن اتھا پانت لیونا پوسی ہے جتھا میں آواز نہیں ساتھ کو نیونا پوسی وہ آگے پیو کو کھلی تیرا جوان دا آواز ہے تیرا جوانی دا آواز ہے میرے بڑھے بدا آواز ہے میں تے کو پانت کیوے دے سا گال یاد آ گئی ہے اعتبار علی گال کہیں نہیں اگر اعتبار علی گال ہویا تو اللہ پاک فرما دے وہا میرے نبیوں بہت اچھا ہو گیا بس ٹھیک ہے لیکن اللہ نے تھوکو ساکو سبق سمجھاؤں رہا کہ جیڑے ویلے عہد معاہدہ کرو تو فرمایا کہ گواہی بنا گھنو تے لکھ بھی بولو تو صحیح اگر اسا این گال تے عمل چاہ کروں سمجھا محبت پیار نال دوجے کو آنکھوں چاہ وہاں سکا بھرا کیوں نہیں وہاں مسجد دا امام کیوں نہیں وہاں صوفی با صفا کیوں نہیں وہ کو آنکھوں چاہ بھئی گالی میں تو سائیں نیکو ماشاءاللہ سب اعتبار ضرور ہے لیکن شریعت ہی میں آ دیئے جو لکھ گنو تو سائیں بھول سکتے ہو اسائیں مغالطے لگ سکتے ہیں تاکہ مغالطہ نہ پیا لگے تیرے میرے دل دی اندر فرق نہ پیا آوے بے تیرے لکھوں چاہ میں دعوے نالا دا اگر اسا این گالتے عمل کرن پہ ونیوں تو 95% جھگڑے مک ویسے جھگڑے ہے لیجئے نکاح دے مسئلے ہومن زمینہ دے لین دین دے مسئلے ہومن ایک ہندہ مسئلہ ہوئے اون ویلے اتبار ہوں دے بعد اچ گالی مندن بھول این واسطے یہ گالی قرآن وچو ثابت ہیں کہ جڑے ویلے بھی کوئی معاملہ آپس وچ لین دین دا طے کرو تو اپنی یاداشت واسطے گواہی بنا کے نوتے لکھ بھی پیچھے میں چل سوں انشاءاللہ بولو تو صحیح سارے مدارس دی کوشش یہ ہوندی ہے جو بھی جڑے اسا مدرس کھڑے ہیں شرطاں اون دی طرف ہوندیاں یا ساری طرف ہوندیاں اسا دعائیں لکھ دے ہیں چاہ محتمم بھی تے مدرس بھی تاکہ پتہ چلے جو استاد چگدا پے تو کو پتہ ہوئے جو میرے کو لکھیا کیا پے جو محتمم چگدا پے تو کو پتہ چل ونجے جو میرے وعدے کیا ہیں تو میں کیڑے پاسے ویندا پیا توجہ مارکا تو پیچھے اے لین ذرا سدھی ٹرن پے ویندی ہے سلسلہ نبوت شروع ہو گیا دعا تھی گئی ہے نا اللہ اپنا محبوب بھیج آمنہ دلال آئے آکو سبحان اللہ آمنہ دلال آئے حبیب دو عالم آئے اور دعائے خلیل بن کر آئے دعائے خلیل بن کر آئے پھر میں کیوں نہ کھاں تجلیوں کے کفیل تم ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے کیا مطلب تبلیغی جماعت دے قافلے رواں دواں یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے مجاہدین دے قافلے رواں دواں یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے مساجد دی آبادی مدارس دی آبادی یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے انہی کے در سے خدا ملا ہے انہی کے در سے خدا ملا ہے انہی سے اس کا پتہ ملا ہے آمنہ دلال نے آکے دسایا جو رب کون ہے کہیں آ دسائے بھائی اونچی آواز نہ ذرا اونچی آواز نہ کہیں آکے تعارف کروائے اللہ دا آمنہ دلال نے آکے تعارف کروائے نا قرآن نے تعارف کروائے انہی کے در سے خدا ملا اور قرآن آدھے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ دی بارگاہ عرض کیتے سے اللہ اساں تیرے چاہن والے ہیں ان کنتم تحبون اللہ اساں تیرے نال محبت کرنا چاہنے اللہ نے فرمایا کائنات والو
اگر میرے نال محبت کرنا چاہتے ہو تو کائنات دے اندر میرا بھی تو محبوب ہے آمنہ دا لال کائنات دے اندر میرا بھی تو محبوب ہے پہلے اڑے بنو میرے محبوب دی اتباع کرو میرے محبوب دی محبت دل وچ کھلنا ہو میں تو کو ملوے سا میں تورے نال پیار کرے سا تے جڑے ویلے آمنہ دے لال دے در تے گئے ہیں آمنہ دے لال اساں تھاکو اساں تھوڑے محب ہیں اساں تھوڑے چاہن والے ہیں آمنہ دے لال نے فرمایا او میرے امتیوں میرے عاشقوں میرے محبوں اگر میرے نال محبت کرنا چاہتے ہو تا کائنات دے اندر میرے بھی تو محبوب ہیں صحابہ بولو تو صحیح میرے بھی تو محبوب ہیں وہ خطبے پڑھ دینا فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے بھی تو محبوب ہیں صحابہ تو صحابہ کو راضی کرو میں راضی ہاں نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ سبحان اللہ انہی کے در سے خدا ملا ہے انہی سے اس کا پتہ ملا ہے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے انہیں سراج منیر قرآن آدھے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ نے فرمایا میرا محبوب صرف نور بھی نہیں منور الانوار بھی ہیں صرف نور بھی نہیں سراجا منیرا بھی ہیں اکنا سبحان اللہ توجہ مارکا صرف نور بھی نہیں نور علا نور بھی ہیں اکنا سبحان اللہ ایماستے فرمایا کہ وہ سراج منیر جو فخر رسول ہے مولائے کل ہے ہادی سبل ہے وہ سراج منیر جو بدر دجا ہے شمس الضحیٰ ہے خیر الورا ہے احمد مجتبیٰ ہے محمد مصطفیٰ ہے وہ سراج منیر جو حسینوں میں احسن ہے آپ کو سبحان اللہ اونچی آواز نہ رکھو وہ سراج منیر جو حسینوں میں احسن ہے شریفوں میں اشرف ہے جمیلوں میں اجمل ہے وہ سراج منیر جس راستے سے گزر جائے راستے مہکا دے وہ سراج منیر جس کی مسکراہٹ کا ہر زاویہ جنت کی بہار بن جائے جس کے غصے سے جہنم ابلتی ہوئی نظر آئے وہ سراج منیر جس کے اٹھنے سے آسمانوں کو بلندیاں ملیں جس کے بیٹھنے سے زمین کو وسعتیں ملیں وہ سراج منیر جس کے پسینے سے گلشن مہک اٹھیں وہ سراج منیر جو ہاں کہہ دے تو حلال ہو جاتا ہے جو نہ کہہ دے تو حرام ہو جاتا ہے اللہ اکبر آمنہ دلال دی حضرت خلیل دی دعا قبول ہو گئی آمنہ دلال آئے پوری کائنات منور ہو گئی آکو بے شک اونچی آواز نال میں ہوں دعائے خلیل دا تذکرہ کرے نا دعائے حبیب دا تذکرہ سناما چاہ بس مختصر انشاءاللہ دعائے خلیل تا یہ ہے کہ اللہ اپنا محبوب بھیج لیکن قربان جاواں دعائے حبیب تو آمنہ دلال دی دعا تو قربان ونیا رات دی تنہائی وچ غلاف کعبہ پکڑ کے آمنہ دلال نے دعا منگیے اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے ابی جال ابن حشام اللہ دودھ نہ پیش کرے نا انہاں میں چجڑا تے کو پسند آوے میرا غلام بنا دے انہاں میں چجڑا تے کو پسند آوے میرا غلام بنا دے عمر بن خطاب چاہیدے یا عمر بن حشام چاہیدے انہاں میں چجڑا تے کو پسند آوے عمر بن خطاب عمر بن حشام یعنی ابو جہل اللہ
انہاں وچوں جڑا تے کو پسند آوے کلمے پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ابو جہل ہوئے جندے کولو پیسہ تو ہے لیکن غیرت کوئی نہیں، توجہ ہے، اور عمر بن خطاب وہ آدمی ہے جندے کولو پیسہ تو کہیں نہیں لیکن سراپا غیرت، مجسمہ غیرت۔ میں دعا قبول پیا کرے نا سویرے تھئیے عمر بن خطاب نبی سے دے قدمہ چایا بیٹھے، توجہ ہے، اور یہ کن پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہے میں وہ چھڑیں دا پیاں لیکن جرا مقصد ہے میں وہ پیارز کرے نا ذرا توجہ فرمائے۔ آمنہ دے لال دے خدمت بیٹھے آدھے آقا نبی سے فرمائیں عمر کیویں آئیں، توجہ ہے بھائی، سائیں فرمائیں عمر کیویں آئیں، آدھے آقا سودا کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ آقا میرا منصوبہ تو کچھ ہو رہا، میں تو تورے خون دا پیاسا بنے وداؤں، میں تو قتل دے منصوبے بنے وداؤں کہ ہمیشہ واسطے زبان نبوت خاموش تھی ونجے قتل کرنا چاہنا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا میں اپنی بھیڑ دی زبان چو قرآن سن کے آیا اور قرآن نے میں کو شکار کر گی دے، اگر سبحان اللہ، قرآن نے میں کو شکار کر گی دے، جلدی کرو شکار زخمی ہے کلمہ پڑھاؤ۔ جرے ویلے حضرت عمر نے کلمہ پڑھے مسلمان تھے نا، سارے مسلمانہ دے وچ خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے اور کافران دے گھر صفے ماتم بچ گئی ہے، بولو تو صحیح۔ فاروق اعظم دے کلمہ پڑھن نال اسلام سر بلند ہو گیا اور کفر دا منہ کالا ہو گیا، آکو بے شک، اونچی آواز نال، ذرا اونچی آواز نال، فاروق اعظم دے کلمہ پڑھن نال اسلام سر بلند ہو گیا اور کفر دا منہ بولیں دے نہیں پائے، کفر دا منہ کالا ہو گیا۔ جرے ویلے کلمہ پڑھ گی دس اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزریے نماز دا ٹائم تھی گئے، نبی سے فرمائیں صحابہ تیاری کرو نماز پڑھ دیں، حضرت عمر قریب بج بیٹھے ہوں تا کلمہ پڑھی بیٹھے نا، نبی سائیں کو پوچھ دے ہیں سائیں اسا نماز کتھاں پڑھ سوں، سائیں فرمائے اسا نمازہ گھر پڑھ دے رہنے ہیں، عمر اسا نمازہ گھر پڑھ دے رہنے ہیں، سائیاں اللہ دی نماز اللہ دے گھرج کیوں نہیں پڑھ دے، بیت اللہ شریف کیوں نہیں پڑھ دے، سائیں فرمائے ابو جہل دی حکومت پابندی ہے، اسا اللہ دے گھر نماز نہیں پڑھ سکتے، اسا گھر پڑھ دے رہنے ہیں، معلوم تھی دے جدمی ابو جہل دے نظریے دی حکومت آوے اللہ والے تے ازمیشاں آنے رہنے، بولو تو صحیح، توجہ مار کا۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اسا گھر نمازاں پڑھ دے رہنے ہیں، عمر ابو جہل دی طرفوں پابندی ہے، اسا اللہ دے گھر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر گرجے شیر دی طرح آدھے آقا جنا نامی آیا امول نمازاں گھر پڑھو، ہن آ گیا والوی نمازاں گھر پڑھو، میرے آمن تے نامن دا فرق کیا راسی؟ سبحان نعرہ تکبیر، شان فاروق اعظم۔ آقا اعلان پیا کرنا میں تسا اپنی جماعت کو تیار کرو، اپنی جماعت دی قیادت اور سیادت فرماؤ اور تشریف گناؤ، میں مکے دے چوراہے تے کھڑے ہو کے اعلان کرنا، جائیں آدمی اپنے بچے یتیم کراونے ہوئے، جائیں آدمی اپنے مکے دے گلیاں کو خون نہ رنگین کراونا ہوئے، جائیں آدمی نے اپنی بیوی کو بیوہ کراونا ہوئے، میں لک کے نہیں آیا، عمر پیا دے، میں لک کے نہیں آیا، میں چھپ کے نہیں آیا، میں ببال دول اعلان پیا کرنا، میں آمنہ دے لال دا غلام بن چکا، آج دے بعد میں کلمہ پڑھ چکا، ہون میرا مرنا جیونا پاک پیغمبر دے قدمہ چھوسی، جائیں آدمی نے میرے قدم روکنے ہوئے، جائیں آدمی نے میرے محبوب دے قدم روکنے ہوئے، میں اعلان پیا کریں دا میرا مقابلہ کرے، میں ان دے مقابلہ کرنے واسطے تیار ہاں۔ فبہت اللذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، کافر لاجواب ہو گئے، مبہوت ہو گئے، پاگل ہو گئے کہ این جوان دا مقابلہ کیویں کروں، بولو تو صحیح، این جوان دا مقابلہ کیویں کروں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ میں سچی تاریخ آ دیئے، اول من اسلم جہران عمر، جے سب تو پہلے گرج کے اسلام دا اعلان کیتا عمر بن خطاب ہے، وَأَوَّلُ مَنْ حَاجَرَ عَلَانِيَةً عُمر، جے سب تو پہلے گرج کے ہجرت دا اعلان کیتا
عمر بن خطاب ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ فَتَحَ بَابَ الْكَعْبَةِ عمر، جو سب تو پہلے گرج کے بیت اللہ دا دروازہ کھلوایا وہ عمر بن خطاب ہے۔ دوستوں، کچا ببر دے سچے اور کھرے مسلمانوں، فاروق اعظم پھر ایسا فاروق اعظم بنے، اللہ دی بارگاہ وچ ایڈا مقبول ہو گئے جو نبی سائیں دی خدمت دے اندر کوئی رائے پیش کریں دے حضرت عمر، نبی سائیں دی خدمت دے اندر صحابہ دی موجودگی دے اندر کوئی مشورہ پیش کریں دے، اللہ او مشورے کو قرآن بنے دے۔ پھر اتنا بلند ہو گئے حضرت عمر، اتنا بلند ہو گیا حضرت عمر، جو حضرت عمر دے مشورے کو رب قرآن بنے دے۔ میں ایک مثال سنینا، میں اپنی گال مکینا، گال قرآن دی ہو سی۔ آمنہ دے لال تشریف فرمائے، آپ دے دیوانے، آپ دے مستانے، صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت عمر کھڑا تھی گئے۔ آدھے آقا میری ایک رائے ہے۔ سائیں فرمائن عمر بیان کر، تیری کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ آدھے آقا میری رائے ہے کہ آج دے بعد امہات المومنین تھوڑا گھر والیاں بغیر برقے دے، بغیر پردے دے گھر تو باہر قدم نہ رکھیں۔ یہ عملے گال تھی نہیں پی آئی جو اجا تائیں پردے دا حکم نہیں آیا۔ توجہ ہے؟ آدھے آقا میری غیرت آہدی ہے جو آئندہ تھوڑا گھر والیاں بغیر برقے دے، بغیر پردے دے گھر تو باہر قدم نہ رکھیں۔ سائیں فرمینن بہت اچھا، عمر جزاک اللہ، بڑی اچھی رائے دیتی ہوئی، توجہ ہے، بڑی اچھی رائے دیتی ہوئی، ہونا چاہیے پردہ، ہونا چاہیے۔ حضرت عمر آدھے آقا گال تو بن نہیں گئی، میں رائے دیتی ہے تساں تائید کر چھوڑیے، قانون بن گیا، نافذ کر دو۔ دوستو اتنے عقیدے دی گال ہی آ گئی، توجہ کرائے، توجہ کرائے۔ عمر آدھے میری تجویز اور تھوڑی تائید قانون بن گیا۔ نبی سائیں دا جواب سنو، سائیں فرمائن عمر تیری تجویز اور میری تائید اجا تائیں قانون نہیں بنی، کیوں؟ قانون بناونا میرا کام نہیں، قانون بناونا اللہ دا کام نہیں۔ توجہ ہے؟ قانون عرش تے بن دین، فرش تے نہیں بن دے۔ بولو تا، یہ قرآن قانون دی کتاب ہے، یہ قرآن قانون دی کتاب ہے۔ میرے کولو نشریاتی ادارہ ہے، قانون ساز ادارہ میرے کول نہیں، قانون ساز ادارہ میرے اللہ کول ہے۔ قانون عرش تے بن دین، فرش تے نہیں بن دے۔ جب تک اللہ والوں آرڈر نہیں آندا میں تھوڑی رائے کو یا اپنی تائید کو قانون بنا کے نافذ نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے؟ بس گال فرش دی ہے عرش تک چلی گئی، بولو تو صحیح، گال تا فرش دی ہے عرش تک چلی گئی، مشورہ زمین دہا عرش برین تے چلا گئے۔ اللہ تا جان دہا نا جو میرے محبوب کیا بیٹھے فرمین دن، تے عمر کیا بیٹھا فرمین دے، صحابہ کرام کیا بیٹھے آدن، اللہ تا جان دہا نا۔ اللہ نے فوراً جواب دیتے، وہی آ گئی ہے۔ بولو تو صحیح، یہ آیتوں کو سناواں، بولو تا۔ اللہ نے حضرت عمر دے مشورے کو قرآن بنائے، قرآن سناواں چاہنا۔ دوستو اے سارا مولی بلال صاحب سارے دائرے دین پناہ دائے، تساں جان دے ہو علاقے دے سنگتی، یہ میرا خیال ہے کافی عرصے تو تھوڑے نال تعلق ہے، سارا بھی تعلق بھی ہے، تو انہیں دا بھی بڑا تھوڑے نال تعلق آمن منجن ہے۔ ماشاءاللہ این دفعہ میں کو حکم فرمانے کہ تساں جلو واز تبلیغ بھی سنواؤ، قرآن بھی سنواؤ، تے میرے مدرسے واسطے بھی کچھ خدمت۔ اور میں ادب تیرا مدرسہ ہوئے تے بھامے نہ ہوئے، تو آپ مستحق ہے، آپ اندھے تے زکاة ہی لگ دی ہے تے عشر بھی لگ دے، غریب آدمی ہے تے اندھے نہ کوئی رقبہ ہے نہ کوئی جائیداد ہے۔ اس واسطے میں تمام دوستوں کو آکساں جو جتنے حضرات بیٹھے ہو، جیڑے سریاں چاہتی بیٹھے ہو، چاول چاہتی بیٹھے ہو، وہ بھی اگو گنے دا موسم آندہ پہ وہ گنے دا بھی عشر ہے۔ میں تمام دوستوں کو آکساں صرف میں کوئی این مجمع چوں اگر 30 بندے 1,000 روپیہ لکھوا دو، جہنے کو نقد ہوئے سٹیج تے نقد پہنچا دو 1,000، جے نقد کہنی لکھوا دو تو انشاءاللہ این غریب دی خدمت تھی پوسی، ثواب تھا کو تھی سی۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے مال اولاد رزق کی برکت عطا فرماوے۔ کیڑا خوش نصیب ہے جیڑا پہل کریں دے ماشاءاللہ۔ شاباش شاباش، یہ میں چاہتی ہوں وہاں ماشاءاللہ 1,000 روپیہ نقد آ گئے۔ میں 30 بندے منگیں، کوئی بندہ خالی نہ بنجے، سارے ساتھی اپنی طاقت کے مطابق لکھواؤ۔